بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیاوی لذتوں کو حقیر اور آخرت کی لذتوں کو پائیدار سمجھنا۔ دنیا اور آخرت کے درمیان بہت سے فرق پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ دنیاوی لذتیں مختصر اور حقیر ہیں، جبکہ آخرت کی لذتیں دائمی اور پائیدار ہیں۔ کوئی بھی ایسا باشعور مسلمان جو مرنے کے بعد کی دائمی زندگی کا عقیدہ رکھتا ہو، کبھی دنیاوی لذتوں کو آخرت کی لذتوں پر ترجیح نہیں دے سکتا، جبکہ کافروں کی ایک صفت یہی ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی لذتوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں دنیاوی زندگی کے حقیر ہونے اور آخرت کی زندگی کے پائیدار ہونے کی تصریح کی ہے، تاکہ فقیر اور تنگ دست انسان اس عقیدے کی بنا پر اپنی مفلسی اور تنگ دستی پر غلبہ پا سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور متقی انسان کے لیے نجات اخروی زیادہ بہتر ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کے مطابق دنیاوی مال و دولت اور آسائشوں کو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں معمولی اور حقیر سمجھنے سے انسان میں غربت اور تنگ دستی سے مقابلے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، اور یہی عقیدہ غریب انسان کو غربت کے غموں سے نجات دلاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مفلس مومنین کی طرف دیکھے گا اور انہیں کہے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے مفلس نہیں رکھا کہ تم میری نظر میں حقیر ہو، اور یقیناً اب تم دیکھو گے کہ آج میں تمہیں کیا اجر دیتا ہوں۔ بس دنیا میں جس کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت ان مفلس مومنین میں سے ایک شخص کہے گا، اے پروردگار، دنیا والے اپنے دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے شادیاں کی، نرم لباس پہنے، طرح طرح کے کھانے کھائے، طرح طرح کے گھروں میں رہے اور مشہور سواریوں پر سفر کرتے رہے، بس ہمیں بھی انہی جیسی نعمتیں عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے لیے اور تم میں سے ہر شخص کے لیے اس کے 70 برابر جو میں نے دنیا والوں کو شروع سے لے کر آخر تک عطا کیا۔ مفلس و تنگ دست انسان کی ذمہ داریاں۔ تاریخ و تجربہ گواہ ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو ہر طرح کی جائز کوشش کے باوجود اپنے روزانہ کے ضروری اخراجات سے زیادہ کچھ نہیں کما سکتے، یا کبھی اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی پریشان اور سرگرداں ہوتے ہیں۔ ایسے انسان اپنی تمام اقتصادی ذمہ داریاں ادا کرنے کے باوجود تنگ دستی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ روایات و احادیث میں ایسے غیر اختیاری اسباب کی بنا پر تنگ دست و مفلس انسان کی بعض ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند اہم ذمہ داریوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تنگ دستی پر صبر کرنا اور خدا سے راضی رہنا۔ قرآن و روایات میں مفلس و تنگ دست شخص کو اپنی عزت و کرامت کی حفاظت کرتے ہوئے صبر و بردباری اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایسے مفلس انسان کو حلال رزق کے حصول کے لیے محنت و کوشش کے ساتھ ساتھ اپنی تنگ دستی پر صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے فراخی حاصل ہو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ مفلس و تنگ دست شخص ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے والا ہو۔ پس مفلس و تنگ دست انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنی تنگ دستی پر صبر کرنا ہے، لیکن ایسا صبر جس میں شکوہ و شکایت نہ ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کم رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ مفلس و تنگ دست انسان کا اپنے خدا کے ساتھ راضی رہنے سے مراد یہ ہے کہ اسے اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اس کے خدا نے اس پر ظلم نہیں کیا، اور واضح ہے کہ جب انسان کے دل میں ایسا عقیدہ سما جائے تو پھر وہ دوسرے افراد کے مال و دولت پر نظریں نہیں جمائے گا، اور یہی چیز ان کی حقیقی ثروت مندی شمار ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کے پاس موجود مال و دولت سے بے اعتنائی اور اس پر نظریں نہ جمانا ہی سب سے بڑی ثروت مندی ہے۔ جس شخص کے دل میں ایسا عقیدہ پیدا ہو جائے تو وہ یقیناً پروردگار پر توکل کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور پھر پروردگار اسے ایسے راستے پر رزق پہنچائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی مخلوقات سے کٹ جائے تو خداوند اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے گا اور ایسی جگہ سے اس کا رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے کوئی امید نہ ہوگی، لیکن جو دنیا سے امید لگا لے تو خدا اسے دنیا ہی کے سپرد کر دے گا۔ قناعت کے ساتھ عام لوگوں سے مفلسی اور تنگ دستی کو چھپانا۔ مفلس اور تنگ دست انسان کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے موجودہ رزق پر قناعت کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی قناعت کی تاکید کرے اور اپنی مفلسی اور تنگ دستی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ عام لوگوں سے اپنی تنگ دستی کو چھپائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابل ستائش اور مدد کیے جانے کے لائق تنگ دست لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کی بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کے چہروں سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو، وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک طرف مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے غریب و نادار افراد کی مالی مدد کرنے پر ابھارا گیا اور دوسری طرف غریب و تنگ دست شخص کی ذمہ داری بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے ہر خاص و عام کے سامنے اپنی غربت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سلسلہ میں رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو اپنی مخلوق کے درمیان امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جو کوئی اپنی تنگ دستی کو چھپائے تو وہ روزہ دار اور عابد شخص کی طرح ہے، اور جس نے اپنی تنگ دستی کو ایسے شخص کے سامنے ظاہر کیا جو اس کی حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہو لیکن حاجت پوری نہ کرے تو گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ البتہ اس نے تلوار یا نیزے کے ساتھ اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے دل سے نکلنے والی حسرت کے ساتھ قتل کیا۔ نیز فرمایا، جو کوئی بھوکا یا محتاج ہو جائے اور اپنی حالت کو عام لوگوں سے چھپائے اور اللہ کے سامنے اظہار کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے حلال سے 1 سال تک کا رزق عطا کرے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل سے فرمایا، اے کمیل، اپنی تنگ دستی اور ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے مت رکھو اور حساب و کتاب کے ساتھ اس پر صبر کرو، البتہ مخفی نہ رہے کہ ضرورت کے وقت بعض خاص افراد کے سامنے اپنی اقتصادی حالت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ان سے اپنی مدد کا تقاضا نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص تنگ دست ہو جائے تو اسے اپنے بھائیوں کو بتانا چاہیے، البتہ ان سے اپنی مدد کا تقاضا نہ کرے۔ صبر و توکل کے ساتھ محنت مزدوری کرنا۔ دنیاوی رزق و روزی کے سلسلہ میں محنت و مزدوری کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس بنا پر تنگ دست و مفلس شخص کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صبر و توکل کے ساتھ محنت و مزدوری کرے اور یہ یقین رکھے کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، پس وہ جتنی محنت کرے گا اتنا ہی اس کا رزق زیادہ ہوگا۔ تنگ دستی سے نجات کی دعا کرنا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ رزق و روزی کے سلسلہ میں اگرچہ انسان کی محنت و کوشش کے مؤثر ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال محنت و کوشش وغیرہ کو رزق و روزی کے ظاہری اسباب میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ انسان کی رزق و روزی میں کچھ معنوی اور باطنی عوامل بھی کار فرما ہیں، جن میں سے ایک مؤثر عامل دعا ہے۔ اس بنا پر تنگ دست و مفلس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محنت و کوشش کے ساتھ ساتھ پروردگار سے اس کے فضل و رحمت کی بھی دعا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں محنت و کوشش کے فوراً بعد پروردگار سے اس کے فضل کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنگ دست و مفلس شخص کی اسی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو میری مخلوق کو چھوڑ کر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دیتا ہوں، پھر اگر وہ مجھے بلائے تو میں جواب دیتا ہوں، اگر مجھ سے درخواست کرے تو عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دیتا ہوں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی رزق و روزی کے سلسلہ میں اپنے اصحاب کو پروردگار سے دعا کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو حجر اسود کے پاس جس دعا کے پڑھنے کی تلقین کی اس میں یوں فرمایا،
خدایا میں کفر، تنگ دستی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کے مقام سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تنگ دست و مفلس انسان کی ایک اور اہم ذمہ داری پروردگار سے فراغی کی امید رکھنا ہے۔ پروردگار نے انسانوں کو اچھی اور مثبت امید رکھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہر مفلس انسان کو اپنے خدا سے فراغی کی امید رکھنا چاہیے اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جسے اس نے پیدا کیا ہے وہ بہرحال اسے اس کی روزی عطا فرمائے گا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ ذکر کرنا۔ رسول خدا نے تنگ دستی میں مبتلا ہونے والے شخص کو تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس پر غربت اور تنگ دستی غالب آ جائے تو اسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔